نواز شریف صاحب کے نواسے کی بھی شادی ہوئی، پہلے انگلینڈ میں ہوئی، پھر یہاں پروگرام ہوئے، کروڑوں روپیہ خرچ ہوا. صحیح بات. کسی نون لیگیے کو بھی بلایا نواز شریف صاحب؟ نہیں بلایا. دن رات نعرے لگاتے رہتے ہو، آوے آوے میمہ آوے. صبح و شام نعرے ہیں. کسی کو بلایا؟ نہیں بلایا. ہمارا قائد کیسا ہے؟ اس نے کہا دعوت عام ہے، ہر کارکن میری شادی میں. کوئی غریب امیر کی تمیز نہیں ہے کہ کھانا سب کو ملا. سبحان اللہ. تبدیلی اسے کہتے ہیں. اور یہ پروگرام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر امیر محترم اشارہ بھی کرتے نا تو پاکستان میں 7 سٹار ہوٹل ایک ہی ہے اسلام آباد میں، یہ اس میں بھی ہو سکتا تھا. سبحان اللہ. ہو سکتا تھا. ایسے دیوانے امیر مجاہدین کے موجود تھے جو سب کچھ کرتے. لیکن بات یہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے امت کے لیے ایک راستہ متعین کرنا ہے کہ شادی تلاوت قرآن کر کے بھی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ. نعت رسول مقبول پڑھ کر بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں بیٹھ کر نکاح ہو سکتا ہے، اور ڈھول باجے کے بغیر بھی نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کوئی شک. تبدیلی سے کہتے ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اس مشن پر گامزن ہے. حکومت ہماری بھی آ گئی نا تو آپ نے کما کر اپنا ہی کھانا ہے، کمانا اپنا ہے. ہمارا یہ کوئی دعویٰ نہیں آپ نے گھر میں بیٹھ جانا ہے، روٹیاں ہم نے آپ کو بھیجنی ہے، نہیں، کمانا آپ نے ہے. ہاں لیکن رشوت بند کر دی جائے گی، عیاشیوں کو بند کر دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر بات حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز کسی صورت نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ اختیار ملتا ہے جسے آپ اسمبلی میں بھیجتے ہیں. عجب معاملہ ہے. جمعے والے دن تو آپ دعا کراتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو اللہ عمر فاروق جیسا حکمران عطا کرے. سبحان اللہ. اچھا جی، دعا کرتے ہیں. جب ووٹ دینے کی باری آئے تو ووٹ شراب فروش کو دے آئے، ووٹ قبضہ گروپ کو دے آئے، ووٹ ہیرون فروش کو دے آئے، ووٹ لکڑی چور کو دے آئے، اور پھر کہتے ہیں جناب عمر فاروق جیسا حکمران اللہ عطا کرے. ایسے عمر فاروق جیسا حکمران نہیں آتا. عمر فاروق جیسا اگر حکمران چاہیے تو پھر عوام کو مولا علی جیسا بننا پڑتا ہے. مولا علی جیسا بننا پڑتا ہے. عوام جب مولا علی جیسی ہو تو حکمران اللہ عمر فاروق جیسا سبحان اللہ. ابو بکر صدیق جیسا ہوتا ہے، عثمان غنی جیسا ہوتا ہے. بات تب بنتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا. عقیدہ ختم نبوت ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں. یہ میرے نشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے اسی لیے فرمایا تھا. یہ ہماری جماعت پر بڑی مشکلات آئیں. لوگ تو 20 اپریل 12 اپریل کو یہی سمجھ رہے تھے بس اب ختم ہو گئے. 20 سال انہوں نے جیلوں سے باہر نہیں آنا، لبیک کا قصہ ختم ہے. لیکن قربان جائے اس بابے پر جس نے ہم سے نعرہ تاجدار مدینہ کے لگوایا. سبحان اللہ. نعرہ تو کوئی اور لگا ہی نہیں، کسی اور کی ذات کی تو بات ہی نہیں. اور پھر تاجدار گولڑا کہہ گئے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر تاجدار مدینہ کا ہاتھ ہوگا. اچھا پہلے کہتے تھے وہ جی مولویوں کی ووٹ دینا ہے، تھانہ کچہری نہیں کر سکنے. کل پرسوں میں ایک صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں اللہ رسول نے آپ کی خود ہی تربیت کا انتظام کر دیا. سبحان اللہ.
जो लोग कहते थे ना मौलवी थाना कचहरी नहीं कर सकते, ये MNA MPA तो उसको छुड़वा के लाते हैं जो चरस के केस में आ जाए, जो शराब के केस में आ जाए। लब्बैक वाले उन्हें भी छुड़ा कर ले आए हैं जिन पर 780A भी लगी हुई थी, कत्ल के मुकदमात भी थे। कौन सी दफा जो है वो लब्बैक के बेगुनाह कारकुनों पर नहीं लगी? ये हमारा कमाल नहीं, साल नहीं गुजरा, अल्लाह ने अक्सरियत कारकुनों को रिहाई अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। लेकिन ये बात याद रखना, नजरिए के लिए और काज के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी के बगैर न पाकिस्तान बना न इस्लाम फैला। कुर्बानी सहाबा किराम ने दी तो इस्लाम आज हम तक पहुंचा। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी तो आज ये आजाद खित्ता हमारे पास है। कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और मरना उसी ने है जिसकी जहां पर मौत लिखी हुई थी। बेशक। किबला अमीर मुजाहिदीन यही बात उम्मत को समझा कर गए कि अपने नबी से इतनी वफा जरूर कर जाओ कि कब्र में जाकर हुजूर के सामने हमें शर्मिंदगी ना हो। बेशक। देखे ना 2018 के अंदर जिन लोगों ने बल्ले को वोट दी, आज वो शर्मिंदा है या नहीं? है, शर्मिंदा है ना? बहुत शर्मिंदा है। उन्हें ये बड़ी शौक थी, हाय जी हमारा लूटा हुआ पैसा भी जो बाहर है वो भी वापस आ जाएगा, 50 लाख घर भी गरीबों को मिल जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां भी मिल जाएंगी, और बस ये मौलवी तो वैसे ही लगे हो खत्म नबूवत छोड़ो जी, ये इमरान खान ठीक है। आज 3.5 साल गुजरे हैं, अल्लाह की कसम जिन्होंने बल्ले पर मोहर लगाई वो शर्मिंदा हैं। लब्बैक वाले हार कर भी सुरखुर एक लम्हे की शर्मिंदगी नहीं। जमात हमारी हार गई है, लेकिन एक लम्हे की शर्मिंदगी नहीं, इसलिए कि 2018 में जब लोग बिजली, नाली, गली, सुई गैस को देख रहे थे, लब्बैक वालों ने इन सब चीजों को ठोकर मार कर ताजदार मदीना के नाम पर अपना वोट दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद हमें कोई अफसोस नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, और सारी जिंदगी भी हारते रहे तो हमें कोई अफसोस नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम नजरिए के लिए खड़े, और नजरिया भी मामूली नहीं। ये जिंदगी फानी है, कोई एक लम्हे का भरोसा नहीं। न नमाजों पर एतबार है, न हज ज़कात और रोजों पर एतबार है, लेकिन इस बात पर कभी यकीन कामिल है कि खत्म नबूवत की जो नौकरी की है, अल्लाह इसके सदके में हमारे गुनाहों को जरूर माफ फरमा देगा। हम सिर्फ इसलिए आप हज़रात के पास आते हैं, आपके दिलों पर दस्तक देते हैं। बाकी जिन लोगों को अब भी मामलात नहीं समझ आ रहे ना, वो बेचारे मजबूर हैं और फंसे हुए हैं। कईयों को अभी भी उम्मीद है कि हमें 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। अब वो बेचारे माल उन्होंने इतना खा लिया है, और फिर आप खुद ये सोचें कि जो आदमी 5-10 करोड़ इलेक्शन पर लगा रहा है, उसे पागल कुत्ते ने काटा है कि वो पहले आपका काम करे। हमारे रावलपिंडी में जो आमर कियानी साहब MNA हैं, वो वजीर सेहत बने, आप हज़रात जानते हैं। माशाल्लाह पहले 3 महीनों में ही, पहले 3 महीनों में ही थोड़े से पैसे कमाए हैं, 5 अरब रुपया। सिर्फ दवाइयां महंगी करने का नोटिफिकेशन किया है, और जितनी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां थी उनसे 5 अरब ले लिया। मैं नहीं कहता, आप उठाकर देख लें। इमरान खान साहब ने उन्हें वजारत से बरतरफ कर दिया, वजारत ले ली वापस। अब अगर उस आदमी ने 5 अरब कमा लिया है, आइंदा इलेक्शन में वो 20 करोड़ भी लगा दे, कौन से वो बाप के घर से लाया है? वो लगा सकता है, आपको गली, नाली, बिजली, सुई गैस के खंभे दे सकता है। ये उस वक्त होता है जब कौम जो है वोट फरोश हो जाती है।
جب قوم نظریے پر کھڑی ہوتی ہے تو پھر اس قوم کا ووٹ کوئی نہیں خرید سکتا. حسین ابن علی کو مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے؟ مانتے. اچھا پکے مانتے ہو یا صرف نیاز ہی کھاتے ہو؟ اچھا حسین ابن علی کا یزید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا ہمارا. ہم نے یہ تو یاد کر لیا ہے حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ حسین ابن علی کو کیوں شہید کیا گیا، جھگڑا یزید کے ساتھ کیا تھا. آج نیاز ہر بندہ کھاتا ہے. حسین ابن علی سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا. آج ووٹ ہے، اس وقت بیعت کی جاتی تھی. میری بیعت کرو، مجھے حاکم مانو، مجھے سربراہ مملکت تسلیم کرو. قربان جائے حسین ابن علی پر. آپ نے کہا تو فاسق و فاجر ہے، بے نمازی ہے. حسین اپنا پاک ہاتھ کسی پلید ہاتھ میں نہیں دے سکتا. آج نئی سوچ بھی ہے. جی ہم درویش لوگ ہیں، آستانوں والے ہیں، ہمارے پاس تو سارے آتے ہیں، ہم نے سب کے لیے دعا کرنی ہے. میں نے کہا جو سوچ تمہیں آئی ہے یہ سوچ حسین ابن علی کو کیوں نہیں آئی؟ حسین ابن علی کے پاس کوئی چھوٹا مزار تھا؟ حسین ابن علی کوئی چھوٹا سجادہ نشین تھا؟ آج تو سجادہ نشین کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن حسین ابن علی کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی. بے شک بے شک. آپ بیٹھ جاتے کہتے ہیں یہ میں یزید کی حمایت کر دیتا ہوں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن حسین ابن علی نے بتایا میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین کا یہ مشن ہے، علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک سارے کٹا دوں گا، لیکن کسی فاسق و فاجر کو اپنا ووٹ میں نہیں دوں گا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بدماشوں کو ووٹ دے کر، گنڈوں کو ووٹ دے کر، نظام حکومت ان کے ہاتھ میں دے کر ہم کہتے ہیں جی اسلام آ جائے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. ایسے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کی ترقی کے لیے بحیثیت قوم پہلے ہمیں بدلنا ہوگا، پھر اپنے دین کا دفاع کرنا ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، جو شخص اپنے نبی سے وفا نہیں کر سکتا وہ قوم سے کیا وفا کرے گا. بے شک. اتنی سی بات آپ یاد رکھیں، جو نبی سے نہیں وفا کر سکتا. باقی یہ تو مر کا ہی پتہ چل رہا ہے. آپ کو باتیں ہماری مرنے کے بعد یاد آئیں گی. جب قبر میں بندہ جائے گا پھر کہے گا ہو مولوی تو ٹھیک کہتے تھے، لیکن اس وقت پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستگی اختیار کریں. یہ لوگ بہروپی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈی ہیں. انہوں نے قوم کو جھگڑا ہوا ہے، قوم کو ایسا معاف کیا ہے، قوم نہ آگے کی ہے نہ پیچھے کی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ گیا. وہ ایک بندہ تھا نا، تھا بے روزگار تھا، کوئی کام نہیں اس کا. گھر میں فاقے ہو گئے، بیوی بھی لڑتی تھی. اس کو ترکیب سوجی، اس نے جناب مریل سے گدھا لیا، چوک میں چلا گیا. اس نے کہا یہ گدھا 50,000 کا ہے. 50,000 کا گدھا. لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا مریل سے گدھا ہے، 5 روپے کا گدھے کی قیمت ہے، پرانا دور تھا، تو 50,000 مانگتا ہے. اتفاق سے کہیں بادشاہ سلامت کی سواری بھی وہاں سے گزری. انہوں نے دیکھا ہجوم لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت بندہ ایک گدھا بیچ رہا ہے اور بیچ رہا 50,000 کا. بادشاہ سواری سے نیچے اتر آیا، بھائی دیکھوں کیا معاملہ ہے، اتنی مہنگائی. بادشاہ نے کہا اے گدھا 5 روپے کا ملتا ہے، تو 50,000 کا بیچ رہا. اور نے کہا بادشاہ سلامت یہ گدھا معمولی نہیں، یہ بڑا خاص گدھا ہے، بڑا متبرک گدھا ہے. اس نے کہا کیا متبرکی ہے اس میں؟ اس نے کہا جو بندہ اس پر بیٹھتا ہے اسے مدینہ نظر آتا ہے. بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تو میں گاہک بنتا ہوں، میں 50,000 میں خریدتا ہوں. وزیر بھی پاس کھڑے ہیں. اس نے ایک وزیر کو کہا چل بھائی تو بیٹھ اور چیک کر، اور اسے کہا سن اگر اسے مدینہ نظر نہ آیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا.
اچھا فراڈی جو ہوتے نہیں ہوتے بڑے تیز ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت. وزیر بیٹھنے لگا نا گدے پر, اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات اور سنیں, اس گدے پر بیٹھ کر مدینہ اسے نظر آتا ہے جو زانی شرابی نہ ہو, اسے نظر آتا ہے. اب وزیر صاحب گدے پر بیٹھے تو مدینہ کتوں نظر